रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। हम यहाँ पढ़ रहे थे आसिया मिर्ज़ा का नॉवल दिल एक शहर जुनून। आज हम उसकी अगली एपिसोड पढ़ेंगे, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर ज़ुबैरी के सादा से ड्राइंग रूम का तौकीर शाह ने खासा इस्तेहज़ाइया जायज़ा लेते हुए एक कुर्सी संभाल ली। आम सी सादा लकड़ी की कुर्सी पर यूँ सिमट कर बैठा जैसे किसी गलीज़ शय पर बैठना पड़ गया हो। प्रोफेसर ज़ुबैरी का 12 साला बेटा मेज़बानी का ये फ़र्ज़ अदा करके चुपके से वहाँ से निकलकर बाप को मेहमान के आने की इत्तला करने चला गया। प्रोफेसर ज़ुबैरी बाथरूम से निकले थे। तौकीर शाह गो कि उनके लिए अजनबी था, मगर मर्दान अली शाह और अकबर शाह के तवस्सुत से ये नाम अजनबी नहीं था। वो चौंके ज़रूर थे, फिर कदरे ख़राब मूड के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। आप बड़े लोगों ने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बुला लिया होता। मुसाफे के लिए हाथ आगे करते हुए प्रोफेसर ज़ुबैरी कुछ तंज से बोले। अभी मर्दान अली शाह के मैनेजर से होने वाली गुफ्तगू उनके हाफ़िज़े में फिट थी और उसे नामुराद करने के बाद उन्हें यकीन था कि अब अगला मुलाकाती मर्दान शाह खुद होगा या उसका दस्ते रास्त। बहरहाल मर्दान शाह के बेटे को देखकर प्रोफेसर ज़ुबैरी को कोई खुशी नहीं हुई थी। ना साईं, आप बड़े इल्म वाले लोग हो, आपको बुलाने की हद तक हम नहीं कर सकते। हमारे दिल में उस्तादों की बड़ी इज़्ज़त है, तभी तो खुद चल कर आए हैं। तौकीर शाह मुजस्समे अपनायत से बोला। कर्फ लगे शलवार कंधे पर डाले वो रवायती ज़मींदार ख़ानदान का फ़र्द ही दिखाई दे रहा था। बड़ी मेहरबानी, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। प्रोफेसर ज़ुबैरी खुश्क लहजे में बोले। ना साईं, खिदमत लेनी नहीं है, बल्कि आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। उसके लबों की तराश में मुस्कुराहट फैल गई। उसने ये कहते हुए अपने पैरों के करीब रखा स्याह ब्रीफकेस उठाकर दरमियानी मेज़ पर रखा तो प्रोफेसर ज़ुबैरी की आंखों में तशवीश लहराई। उन्होंने जल्दी से हाथ उठाकर कहा, मेरा ख्याल है तौकीर शाह, आप जिस मकसद के लिए आए हैं पहले वो वाज़ह कर दीजिए। मेरा मतलब है जो कहना है कह दें, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तौकीर शाह ने सर उठाकर प्रोफेसर ज़ुबैरी को देखा, फिर थोड़ी खुजाते हुए पुरख्याल अंदाज में हुंकारा भरते हुए मुबहम से अंदाज में मुस्कुराया। साईं, हमने अपने मैनेजर को भेजा था, उससे आपकी बिलमुशाफा गुफ्तगू हुई थी, मगर शायद आपने उसे काबिल इतना न जाना, तो मुझे चलकर ख़ुद आना पड़ा है आपके घर। साईं, आप हमें अच्छी तरह जानते तो हैं ना। वडेरा मर्दान अली शाह को उसका लहजा गो के नर्म था, मगर उसमें बला का गुरूर था। प्रोफेसर ज़ुबैरी खामोश ही रहे तो वो बोला, अकबर शाह मर्दान अली का बेटा, यानी मेरा छोटा भाई है। बहुत महबूब है मुझे वो, और मेरा ख्याल है आप मेरे आने का और उस तारुफ का मतलब तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रोफेसर ज़ुबैरी लम्हे की खामोशी के बाद कंधे उचकाकर धीमे लहजे में बोले, आप अगर ये भी वजाहत फरमा दे तो मेहरबानी होगी। वो सोफे पर बैठ गए और चश्मा उतार कर कुर्ते के किनारे से रगड़ने लगे। तौकीर शाह के लिए ये अंदाज शायद खासा ज़ब्त आज़मा हुआ था। वो एक दो पल प्रोफेसर को घूरता रहा था, हम लोगों की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए सर हिलाकर गोया हुआ। अब के लहजे में बला की सर्द महरी उतर आई थी। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अकबर सोशियोलॉजी के पर्चे में रह गया है और सोशियोलॉजी की कापियाँ आपके पास हैं। बस हम चाहते हैं कि एक मिनट। प्रोफेसर ज़ुबैरी ने हाथ उठाकर तौकीर शाह को बोलने से रोक दिया। उनके चेहरे पर नागवारी झलक आई थी। तो आप चाहते हैं मैं आपके नालायक भाई को बेहद अच्छे नंबर से क्लियर कर दूं, जबकि आप ही अच्छी तरह जानते हैं कि उसने इम्तिहानगाह में नाजेबा हरकत की थी। उस वक्त मेरा तो दिल चाहा उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करके उसे 3 साल के लिए नाअहल करार देने के लिए सिफारिश कर दूं, मगर महज इसलिए ज़ब्त कर लिया कि मुझे नौजवानों से दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं उन्हें बेहतरीन कौम की शक्ल में देखना चाहता हूँ। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अकबर शाह नाकाबिले इस्लाह है, और जब तक उसकी पुश्त पर आप जैसे बाप और भाई होंगे वो इस्लाह की तरफ तो क्या मज़ीद बिगाड़ की तरफ गामजन रहेगा। इसका मतलब है आप उसके पेपर क्लियर नहीं करेंगे। तौकीर शाह प्रोफेसर ज़ुबैरी के उस लेक्चर को ज़रा भी काबिल तवज्जो ना जानते हुए बोला, मगर अब उसके लबों की तराश में फैली मुस्कुराहट मफकूद हो चुकी थी। वो एक टुक प्रोफेसर ज़ुबैरी को तक रहा था। यकीनन उसके दिल में प्रोफेसर के लिए अच्छे ख़यालात पहले भी नहीं थे, मगर मसलहत के तहत वो अब तक मुलायमत और मुनाफिकाना मुस्कुराहट के साथ बात कर रहा था। मगर अब प्रोफेसर ज़ुबैरी के इस अंदाज़े से गलत साबित हुआ तो उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए और वो मुस्कुराना भूल गया। आंखों में शोलों की सी लपक दिखाई देने लगी, मगर फिर जल्द ही वो खुद को कंट्रोल करता हुआ खिलाफ तवक्को नम लहजे में बोला,
सोच लो प्रोफेसर। उसने उंगली और अंगूठे की मदद से खट से ब्रीफकेस खोला। मैं तो मामला इफ़हाम व तफ़हीम से तय करने आया हूँ। गो कि मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं और ना ही मुझे इस छोटे से काम के लिए तुम्हारे इस छोटे से घर में आना पड़ा। चाहूँ तो अभी खड़े खड़े तुम्हारी मुअत्तली के आर्डर आ जाएं। और रहा अकबर शाह के पास होने का सवाल, तो काफ़ी तुमसे लेकर किसी और को पहुँचा दी जाएंगी। मगर साईं, हम उस्तादों की बड़ी इज्जत करते हैं, मगर शायद उस्तादों को अपनी इज्जत करवाने का ज़्यादा शौक़ मालूम नहीं होता। सोच लो प्रोफेसर, ऐसा ना हो कि बाद में तुम कफ़े अफसोस मलते रहो। उसने बातों के दरमियान चेक बुक निकाली और पेन निकालकर उसे थोड़ी खुजाते हुए मक्काराना मुस्कुराहट के साथ प्रोफेसर ज़ुबैरी को देखा। फिर चेक बुक और पेन मेज़ की सतह पर रखकर उसे आगे खिसकाया। इस पर चाहो तो अपनी मर्ज़ी की रकम लिख लो। तौकीर शाह। प्रोफेसर ज़ुबैरी यकदम जलाल में आकर अपनी जगह से खड़े हो गए। तौकीर शाह का जुमला उन्हें अपने वक़ार पर तमाचा लगा था। उसका चेहरा एहसास तज़लील और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी रगों में खून की जगह आतिशी सयाल दौड़ता हुआ महसूस होने लगा। मेरा ख्याल है अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अकबर शाह की उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में वो ऑनर्स कर ही लेगा। आप बेकार में रकम का ज़ियाँ कर रहे हैं, उसे संभाल कर रखिए और इलेक्शन में जिन जिन गरीबों से वादे किए थे उन पर खर्च करें। और मेरा ख्याल है उसे तालीम की ज़रूरत भी नहीं है। वो मौरूसी सियासतदान और सियासत में कामयाबी के लिए हमारे यहाँ तालीम से ज़्यादा मुनाफिकत और पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि आपके पास बदरजा अतम मौजूद है। प्रोफेसर ज़ुबैरी चुप हुए तो कमरे में लहजा भर सकूत छा गया, लेकिन इस सकूत में तनाव और कशीदगी की आमेज़िश थी। तौकीर शाह प्रोफेसर की तरफ देखता रहा, फिर चेक बुक और पेन ब्रीफ केस में डालकर ब्रीफ केस बंद करके कंधे उचकाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं तुम्हें एक अक्लमंद और मौकाशनास प्रोफेसर समझता था, मगर तुम शायद अक्ल से पैदल और नादान प्रोफेसर हो। शायद उन 90% जज्बाती और कम अक्ल लोगों में शामिल हो जिनको हम जैसे 10% बाअसर ताकत पर हाँकते हैं, और तुम जैसे फ़र्ज शनास बाज़मीर पैसे को खुददारी और गैरत के जोश में लात मारकर खुद हमें ये मौका देते हो। याद रखो प्रोफेसर, इस मुल्क में इस ज़मीन पर वही जमकर खड़ा रह सकता है जो ताकतवर है, और ताकत लफ्ज़ों से नहीं पैसे से आती है। मैं तो तुम्हें ताकत देने आया था। तौकीर शाह ने ये कहते हुए ब्रीफ केस पर हाथ मारा। मगर तुम शायद बेरोज़गारी की ज़िंदगी को ही चुनने के मूड में रहो। मगर तुम शायद बेरोज़गारी की ज़िंदगी को ही चुनने के मूड में हो। बेरोज़गारी बड़ी बुरी चीज़ है प्रोफेसर ज़ुबैरी। ये मेरा कार्ड रख लो। कल तक मैं शहर में अपनी कोठी में ही हूँ। कल तक इंतज़ार करूँगा। मेरा ख्याल है मैं आपको कल तक इंतज़ार की ज़हमत नहीं दूँगा। प्रोफेसर ज़ुबैरी ने हाथ बढ़ाकर वह छोटा सा विजिटिंग कार्ड लेकर उस पर एक निगाह डाली और उसके 2 टुकड़े करके मेज़ पर रखी एश ट्रे में किसी कचरे की तरह डाल दिया। तौकीर शाह के चेहरे पर शोलों की सुर्खी रक्स करने लगी। उसके जबड़े भींच गए। तुम मेरे अंदाजे से ज़्यादा अहमक साबित हुए हो। वो ब्रीफ केस उठाकर पलटा और तीर की तेज़ी से प्रोफेसर ज़ुबैरी के घर से निकल गया। अपार्टमेंट के पोर्टिको में उसकी पिजेरो खड़ी थी, जिसमें उसके 3 आदमी बैठे हुए थे। प्रोफेसर ज़ुबैरी ने बैल्कनी से झांका तो वो बेहद रैश अंदाज में पिजेरो निकाल कर ले गया था। प्रोफेसर ज़ुबैरी अपने इस फैसले और रवैये से कतई मुतमईन थे। ज़िंदगी में पहले भी मुश्किल मकाम आए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई फैसला ज़मीर की आवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं किया था। वो एक गहरी सांस भरकर सोफ़े पर तकरीबन नीम दराज हो गए। गो के दिल पर कोई बोझ नहीं था, मगर इस नाखुशगवार वाक़ये का असर ज़हन पर भारी पत्थर की तरह पड़ा था। घर के बाहर बड़ा सा शामियाना लग चुका था। सिकंदर रात के फंक्शन की मुनासबत से सुबह ही से सेटिंग करवा रहा था। कभी लाइटिंग का, कभी डेकोरेशन के दूसरे सामान का मुआयना कर रहा था, मगर उसके साथ ही उसका जहन रह रहकर वलीद की तरफ जा रहा था। खान हाउस फ़ोन किया तो आगा जी से पता चला वलीद लंच से पहले ही घर से निकल गया है। उसे हैरत हुई कि वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। उसने आखिरी बार लाइटों का मुआयना किया। बड़ी बड़ी लाइटें शाम से ही झिलमिल झिलमिल करने लगी थी। वो किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहता था। ये उसकी घर की पहली खुशी थी और बाप के इंतकाल के बाद उस घर के सरबराह की हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी, जिसे वो एहसन तरीके से पूरी करने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसे अपनी
دونوں بہنیں بے حد عزیز تھیں اور وہ ان کی خوشی کی خاطر اپنے محدود وسائل اور آمدنی کے باوجود ان کے ہر شوق کو مد نظر رکھے ہوئے تھا۔ خاندان کے لڑکے سارے اسی کے ہمراہ تھے اور باہر ہی تھے۔ پتہ چلا اندر تو لڑکیوں کا راج ہے۔ کل 3 ہی تو کمرے تھے جن میں 2 پر لڑکیوں کا قبضہ تھا، باقی ایک میں گھر کا آدھے سے زیادہ سامان بھرا ہوا تھا، اور جو جگہ بچی کھچی تھی اس پر بڑی بوڑھیوں کا ڈیرا تھا، یعنی مردوں کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ بس یہاں وہاں منتشر ہی تھے۔ اللہ کی شان ہے، چڑیلوں کو بھی میک اپ کا سینس آ گیا۔ نومی آتے جاتے کبھی کوئی فقرہ اچھال جاتا تھا۔ شہرینہ میک اپ کٹ بند کرتے ہوئے دیوار گیرے الماری میں لگے آئینے میں منہ دیے عظمیٰ کو دیکھ کر مسکرائی۔ عظمیٰ، نومی تمہیں چڑیل کہہ رہا تھا، یہ زیادتی ہے۔ نومی جاتے جاتے اس کے جوابی جملے پر گویا کرنٹ کھا کر پلٹا تھا اور پردہ کھینچ کر اسے گھورنے لگا۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، وہ اس بہانے آدھے سے زیادہ اندر گھس آیا تھا۔ اس کی بے ساختہ وضاحت پر شہرینہ کے ساتھ تانیہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور صوفے پر بیٹھی نادیہ اپی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ انہیں تو خوشی ہو رہی تھی اس بات پر کہ ہمیشہ کھچا کھچا سا رہنے والا، ناک منہ چڑھائے رکھنے اور ماحول سے متنفر رہنے والا نومی بالکل بدلے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ صبح سے اس کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ وہ انہیں چند سال پہلے والا کھلنڈرا، شرارتی اور ہنسمکھ نعمان دکھائی دے رہا تھا جو ہنسا ہنسا کر پیٹ میں بل ڈال دیا کرتا تھا۔ ان کی محبت لٹاتی نظریں نومی پر تھیں، جبکہ نومی سب سے آنکھ بچا کر عظمیٰ کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ چڑیلوں کو تو میک اپ کا سینس چلو آ گیا ہے، مگر حیرت تو اس بات پر ہے کہ بھوتوں کو بھی پرفیوم استعمال کرنا آ گیا ہے۔ شہرینہ نے آنکھیں گھما کر ایک گہری سانس بھری۔ کہاں سے ماری ہے؟ لگتا سکندر بھائی کی ہاتھ لگی ہے۔ جی نہیں، یہ امپورٹڈ ہے، تمہیں خوشبو سے نہیں لگ رہا؟ سکندر بھائی کی وہ محب وطن کہاں امپورٹڈ چیزوں پر نظر کرم کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ایک وہ نظر کرم نہیں کریں گے تو باہر کی اشیاء کی منڈی گر جائے گی۔ لینگویج پلیز، شہرینہ نے اسے گھورا۔ باہر کی اشیاء کی منڈی گرے نہ گرے، ان کا جذبہ اگر یہی ہے تو بہرحال لائق تحسین ہے، اور اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دھکیلا اور پردہ ہٹا کر دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ ایمی شو مارتا رہتا ہے۔ تانیہ کہہ کر اپنی جیولری پہننے میں مصروف ہو گئی۔ اسی دم صفیہ خالہ اندر داخل ہوئیں اور لڑکیوں کو گھرکنے لگیں۔ لگتا ہے تم لڑکیوں کی تیاریاں ختم نہیں ہوں گی اور لڑکے والے آ کر شامیانے میں بیٹھ جائیں گے، بلکہ کھا پی کر رخصت ہو جائیں گے۔ میں کہتی ہوں اب آگ لگاؤ ان میک اپوں کو اور آئینوں کو۔ ماشاءاللہ تم سب تو یوں بھی حسین و جمیل ہو، ان نگوڑے رنگوں کی کیا ضرورت ہے؟ صفیہ خالہ کی بات پر لڑکیاں ماری خوشی سے کھل اٹھیں۔ یہ خالص میرے لیے کہا نا آپ نے؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے نا صفو خالہ؟ عظمیٰ نے چمک کر کہا تو تانیہ نے زور سے کھنکارا۔ اسے کہتے ہیں آنکھ نہ ناک بنو چاند سی۔ اس نے عظمیٰ کو چڑھایا، حالانکہ اس وقت وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، کرنکل جارجٹ کے کام والے سوٹ میں اور ہلکی کرن لگے دوپٹے میں، اس پر میچنگ جیولری اور ہلکا سا میک اپ۔ جی نہیں، اسے کہتے ہیں جل ککڑی، وہ دو بدو بولی، پھر ہنسنے لگی۔ صفیہ خالہ دونوں کو گھورنے لگیں۔ ہائے ہائے، یہ کیا لڑنے لگیں؟ میں تو تم سبھی کو کہہ رہی ہوں، چلو اب یہ لڑائی جھگڑا بند کرو اور باہر شامیانے میں آ کر بیٹھ جاؤ، دولہا والے آتے ہی ہوں گے۔ وہ تاکید کر کے کمرے سے لوٹ گئیں۔ دولہا والوں کے آنے کے بعد شامیانے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ ڈیک کی آواز کے ساتھ سب کی ملی جلی آوازوں کا بھی ایک شور تھا۔ ہنسی کی جھنکاریں بھی تھیں، اور یہ جھنکاریں خالص لڑکیوں کی تھیں۔ مترنم، شوخ، البیلی، بے فکری۔ سی گرین لانگ شرٹ اور شرارے میں نادیہ اپی بے حد سے زیادہ پیاری اور شرمائی لجائی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پہلا تجربہ تھا، دل کو گدگدا دینے والا، خوف زدہ کر دینے والا۔ شہرینہ انہیں تھام کر کمرے سے باہر نکال لائی۔ شہری سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے ٹیشو ناک پر تھپ تھپانے لگی۔ شہرینہ ہنس پڑی۔ نہ صرف ٹھیک بلکہ آفت قیامت، غضب ڈھا رہی ہیں آپی۔ ہائے کاش وہ چاند بابو بھی آ جاتے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ نادیہ اپی اسے گھورنے لگی، پھر یکدم ان کی نگاہوں میں توصیفی رنگ لہرا گئے۔ خیر میں تو کیا غضب ڈھاؤں گی، تم البتہ قاتلہ لگ رہی ہو۔ خدا خیر کرے، کتنے گریں گے، کتنے تڑپیں گے، اور جی ہاں، لاشوں کا انبار لگ جائے گا، شامیانہ میدان کارزار بن جائے گا، یہی یا اور کچھ؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ مگر حقیقت تھی، سادہ سے کپڑوں میں بھی حسین دکھائی دینے والی شہرینہ خان ذرا سی تیاری میں اتنی نمایاں اور دلکش دکھائی دے رہی تھی کہ ایک نظر دیکھنے پر آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔
سواتی کام کے سیاہ پشواز بڑے سے چائنا سلک کے دوپٹے میں اس کا متناسب جسم بے حد جچ رہا تھا۔ اس پر لائٹ سی جولری پہن رکھی تھی اور میک اپ کے نام پر صرف مسکارا اور لائنر کا استعمال کیا تھا۔ ہاں، مگر جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز تھا وہ اس کے بھورے سلکی دراز بال تھے جو اس نے پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، جو ذرا سی جنبش پر ریشم کے لچھوں کی طرح پھسل جاتے۔ یوں گمان ہوتا جیسے سنہری تاروں کا آبشار ہے جو نیچے تک بہہ رہا ہے۔ اب مجھے گھورتی رہیں گی یا چلیں گی بھی؟ دولہا والے رسم کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو شامیانے سے نکل کر یہیں پر آ جائیں۔ پوری 6 نندیں ہیں آپ کی اور ایک سے ایک پٹاخہ سمجھتی ہیں نا، جو عموماً ہمارے ملک کے نامعقول لڑکے شبرات کے دن پھوڑتے ہیں اور خود تو گناہگار ہوتے ہیں، دوسروں کے دماغوں کی چولیں بھی ہلا ڈالتے ہیں۔ شہری کی بچی، مجھے ڈراؤ تو مت۔ نادیہ آپی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی 6 نندوں کا جو نقشہ شہرینہ نے کھینچا تھا انہیں ہلانے کو کافی تھا۔ وہ یوں خوف زدہ دکھائی دینے لگی گویا واقعی وہ بارود والے پٹاخے ہوں اور ان کے شامیانے میں پہنچتے ہی پھٹ قدموں کے پاس پھٹنے لگے۔ ارے تم ابھی یہیں ہو؟ سکندر تیزی سے اندر آ رہا تھا، دونوں کو کامن روم میں گرل کے پاس کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایک نظر سجی سنوری نادیہ آپی پر ڈالی، پھر بے اختیار ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جاؤ جاؤ، شاباش، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، وہ تسلی دینے کے انداز میں بولا۔ کچھ تو ہوگا، یعنی رسم؟ شہرینہ چمک کر بولی تو وہ اس کی موجودگی کا احساس کر کے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اسے یکدم اپنی آنکھیں خیرہ ہوتی محسوس ہونے لگیں، یوں جیسے جھلمل ڈھیر ساری روشنیوں پر نگاہیں ٹھہر گئی ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود ایک دو پل اس کے دمکتے چہرے سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ پہلی بار وہ اتنی سج دھج کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ یوں بھی دل کے اندر چور جذبے نہ ہوتے تو شاید وہ حسین سے حسین چہرے پر بھی ایسی بے ایمان نظریں نہ ڈالتا۔ وہ ایسا دانستہ نہیں کر رہا تھا، مگر نادانستگی میں سرزد ہونے والی حرکت پر فوراً ہی خفیف سا ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ عجیب سا احساس دل پر وحشت بن کر چھا گیا۔ وہ اپنے اندر سے اٹھنے والے احساسات سے خود ہی یوں گھبرا اٹھا جیسے کوئی جرم کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہو۔ پتہ نہیں وہ بزدل تھا یا مصلحت اندیش کہ اپنے احساسات و جذبات خود سے بھی چھپاتا پھر رہا تھا۔ چلیں آپی، شہرینہ اس کے دل کی حالت سے بے خبر نادیہ آپی کو تھام کے آگے بڑھ گئی، جبکہ نادیہ آپی نے سکندر کی وہ چوری بہت چپکے سے پکڑ لی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کا شہریرہ کی طرف اٹھنا اور لہجہ بھر کے لیے چھپکنے کے عمل کے بھول جانے کو بہت واضح شدت سے محفوظ کیا تھا۔ پسندیدگی کے وہ رنگ جو بس پل بھر کو چمکے تھے اور معدوم ہو گئے تھے، یا پھر اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا، نادیہ آپی سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ انہوں نے چلتے ہوئے ایک نظر شہرینہ پر ڈالی اور جانے کیا سوچ کر مسکرا دی۔ اگر سامنے عورتوں سے بڑا شامیانہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً ابھی بہت کچھ سوچتی اور خوشگوار خیالات کی رو میں بہہ کر کہیں سے کہیں جا پہنچتی، مگر یکدم ان کی ساری توجہ اپنے استقبال میں پھینکی جانے والی گلاب کی پتیوں کی طرف ہو گئی۔ وہ دونوں ہتھیلیاں کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکائے بظاہر شامیانے کی طرف سے آتی روشنیوں کو گھور رہا تھا، مگر ذہن پر ایک رنگین سی دھند چھائی ہوئی تھی جس میں ایک ہی چہرہ جھانک رہا تھا، مہکتا ہوا، خوشبو لٹاتا، معصوم، سادہ، بے ریا اور ہنسی بکھیرتا ہوا۔ اس کا دھیما خیال ذہن کی سطح پر کسی نم کمل کی طرح تیر رہا تھا۔ اسی دم کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر ولید اندر آیا تھا اور جیسے اس کے پہلے خیالات کا تسلسل ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا، وہ پلٹا۔ سوری سکندر، ایکسٹریملی سوری یار۔ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر سرعت سے بولا اور سکندر کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دونوں ہاتھ حفظ مات تقدم کے طور پر آگے کر دیے۔ یقین کرو میں انتہائی شرمندہ ہوں۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے احساس سے لبریز ہو کر بولا۔ سکندر خفگی بھری نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ کوئی سوری ووری نہیں چلے گی، جواز بتاؤ، وقت دیکھ رہے ہو؟ یقیناً باہر دیکھ کر ہی آ رہے ہو کہ کھانا لگ چکا ہے۔ وہ اسے کسی قسم کی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ولید صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کچھ ڈھیٹ تو وہ بھی واقع ہوا تھا اور کچھ سکندر کے نقوش میں بھی اتنی بے رحمی نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر روتھ مین کا پیکٹ جیب سے نکالا اور اس میں سے ایک سیڈول سگریٹ نکال کر اسے لائٹر کا شعلہ دکھایا۔ ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا یار۔ اس نے ایک کش لے کر دھواں فضا کے سپرد کر دی اور سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ کیسی مصیبت؟ سکندر نے اسے گھورا، پھر باقاعدہ جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تبھی عقب سے نادیہ آپی کے ساتھ اندر داخل ہوتی شہرینہ کی آواز ابھری۔ سکندر بھائی، ذرا اس مصیبت کا نام بھی پوچھ لیجیے گا اگر بتانا پسند کریں تو۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہی نہیں، قدرے تلخ اور چبھتا ہوا بھی تھا۔ ولید چونک کر اس کی طرف گھوما اور جیسے لہجہ بھر ٹھٹک کر نگاہوں کا زاویہ بدلنا بھول گیا۔
آپ بیٹھیے آپ یہیں اطمینان سے، آپ کی نندوں نے تو آپ کو تھکا ڈالا، میں عظمیٰ یا کسی لڑکی کے ہاتھ آپ کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتی ہوں۔ وہ اس کی اٹھنے والی نگاہوں سے یکدم بے نیاز بن کر نادیہ آپی سے مخاطب ہوئی۔ یوں بھی اسے یقین تھا اس کے جملے کا جواب اس سے بن نہ پڑے گا۔ وہ جس سرعت سے اندر آئی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اس کے جانے کے بعد بھی چند لمحے سکوت سا چھایا رہا۔ شاید یہ سکوت ولید اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، مگر دوسرے پل اس کے اندر سے کہیں اضطراب کی لہر پھوٹ پڑی۔ اس کا لہجہ شگفتہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کے مزاج اور عادت کے خلاف یعنی معنی خیز اور چپتا ہوا تھا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا ولید بھائی، آپ تو بالکل غیروں کی طرح آئے ہیں، نادیہ آپی اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ بلکہ غیر بھی کب کے آ چکے ہیں، آپ کو تھوڑی شرم ضرور آنی چاہیے تھی۔ ساری مصیبت تو یہی ہے نادیہ سسٹر کہ اس لڑکے کو شرم نہیں آتی۔ سکندر نے اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ جھپٹ کر ایش ٹرے میں رگڑ ڈالی اور اسے گھورنے لگا۔ شرم کس چڑیا کا نام ہے، یہ شخص اس سے نابلد ہے۔ سچ سچ بتاؤ، اس مصیبت کا نام کیا ہے جو تمہارے گلے پڑ گئی تھی آنن فانن اچانک؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مصیبت یوں آنن فانن اور اچانک ہی آتی ہے، اس لیے مصیبت کہلاتی ہے۔ وہ کپڑوں کو جھاڑنے کے انداز میں ہاتھ پھیرتا کھڑا ہو گیا۔ اب جا کہاں رہے ہو، بات تو سنو، اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر سکندر نے پکارا۔ اب اکٹھی ہی باتیں ہوں گی، پہلے فرض تو نبھا لوں بلکہ قرض چکا دوں۔ وہ دروازے کے فریم پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا پلٹا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی۔ تو انگلی کون کٹا رہا ہے، میں تو لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہو رہا ہوں۔ وہ قہقہہ مار کر باہر نکل گیا۔ سکندر رضا ہلتے پردے کو گھورتا رہ گیا۔ شامیانے میں ایک ہڑبونگ سی مچی ہوئی تھی، ہر شخص کھانے پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے شامیانے کے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر سرسری جائزہ لیا۔ غیر محسوس طور پر اس کی نگاہیں یہاں وہاں جیسے کسی کو کھوجنے لگیں، پھر یکدم ایک جگہ جم گئیں۔ وہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک مدھم سی چمکیلی مسکراہٹ آئی تھی، پھر وہ چونکا۔ وہ ان لڑکیوں سے ہٹ کر دوسری طرف جا رہی تھی، شاید اس میز پر جہاں کراکری کا سامان اور پانی سے بھرے جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر تیزی سے اسی حصے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر آہستگی سے اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ تب وہ گلاس پانی سے بھر کر پلٹی تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گلاس سے پانی چھلک کر اس کی سیاہ پشواس کو ذرا سا بھگو گیا۔ کئی چھینٹے اس کے کلف لگے کرتے پر بھی گر کر اس کے سینے پر ٹھنڈک کا احساس پیدا کر گئے۔ اب خوبصورت لوگوں کو دیکھ کر اس طرح بھی حواس نہیں کھو دینے چاہیے۔ وہ اس تصادم پر اسے سرعت سے قدرے بوکھلاہٹ سے پیچھے ہٹتے دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا اتنے ہی حسین ہیں نا آپ؟ جواب اس کے اندازے کے عین مطابق ہی آیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک سلگ گئی۔ یہ لیجیے پوچھ لیجیے، 2 چھینٹے ہی گرے ہیں۔ اس نے دائیں طرف ہو کر میز پر رکھی پلیٹوں کے نیچے سے ٹشو کھینچ کر اسے تھما دیا۔ وہ اور ہوں گی جو حواس کھوتی ہوں گی، اور وہی لڑکیاں آپ کی قربت پر خوش ہوتی ہوں گی۔ اس نے گویا دل کا پھپھولا بھی پھوڑ ڈالا۔ وہ چونک کر نئے سرے سے باقاعدہ اسے دیکھنے لگا۔ خوبصورت چہرے پر خوبصورتی کے علاوہ ناراضگی اور ہٹیلا پن دکھائی دے رہا تھا۔ او ہو، تو یہ غم منایا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہٹ چمکی جو اسے خفیف سا کر گئی۔ میں ایسے فضول غم نہیں پالتی۔ اس کا لہجہ ہٹیلا ہو گیا، مگر وہاں تو اطمینان ہنوز قائم تھا۔ وہ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ تلاش کر رہا تھا۔ پیکٹ نکال کر اس سے سگریٹ نکالتے ہوئے اس کی سمت معنی خیزی سے دیکھا اور پھر اپنے تراشیدہ ہونٹوں میں سگریٹ پھنسا کر اسے لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے بولا، تو اتنے اچھے فنکشن میں اتنا چڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ شاید میں نے تمہیں سراہا نہیں ہے اس لیے ہوں، محنت تو خاصی کر ڈالی ہے۔ اس نے بغور اس کے سراپے پر نگاہیں دوڑائیں اور جیسے توصیفی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے کیا خبر تھی؟ وہ ایک قدم آگے آیا اور سگریٹ کو ہونٹوں سے ہٹا کر مسکراتے ہوئے مزید کچھ کہنا چاہا۔ وہ احساس تذلیل سے سلگ گئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی سے بھرا جگ جھپاک سے اس کی سمت اچھال دیا۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ ولید حسن سنبھل بھی نہ سکا اور نتیجتاً ٹھنڈے یخ پانی سے بھیگ گیا۔ لحظہ بھر کے لیے اس کے اعصاب بھی ٹھٹر گئے۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سرعام اس کی اس طرح کی کوئی جوابی کارروائی کرے گی، مگر دوسرے پل اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ زمین میں پھینکی اور اس پر پیر رکھ کر غصے کے شدید ترین احساس کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ او یو! وہ اپنی اس بے ساختہ حرکت پر اب خود بھی سراسیمیا تھی۔ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر پشت پر دھری بڑی سی میز کی وجہ سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔
اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکدم امڑنے والی سرخی نے اس کی ساری تراری دھوئیں کے غول کی طرح اڑا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ادھر ادھر بچاؤ کے لیے راستہ تلاش کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتی، اس نے غصے کے عالم میں اس کی کلائی ایک جھٹکے سے پکڑ کر کھینچی۔ کئی ایک سیاہ کامدانی چوڑیاں کرچی کرچی ہو گئیں۔ ارے ولید بھائی، آپ کب آئے؟ تانیہ کی کچھ فاصلے سے چہکتی آواز ابھری تو اس نے سرعت سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اس پر ایک تند نگاہ ڈال کر آواز کی سمت رخ موڑا، اور بس یہی لمحہ اس کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوا اور وہ کسی چھلاوے کی طرح اس کے دائیں طرف سے ہو کر بھاگی۔ ارے شہری، لو اسے کیا ہوا؟ تانیہ قریب آئی، پھر جھٹکے سے بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرائی مگر رکی نہیں۔ ولید نے ایک قدرے گہری بھینچی بھینچی سی سانس بھر کر اس کے لہراتے بالوں کے آبشار کو دیکھا، یوں جیسے کوئی نامراد شکاری جال توڑ کر بھاگنے والے ہرن کو دیکھتا ہے۔ پھر تانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو خود شہرینہ کے یوں حواس باختہ بھاگنے پر متحیر سی کھڑی تھی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ اس نے چہرہ ولید حسن کی طرف دیکھا اور بے ساختہ معنی خیزی سے ہنس پڑی۔ کہیں آپ نے کوئی فلمی ڈائیلاگ تو نہیں مارا تھا؟ ویسے آج شہری لگ بھی بہت پیاری رہی ہے، میری کئی جاننے والیاں تو اسے اپنے بھائی بیٹوں کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اور زور سے ہنسی مگر اس کے لبوں میں مدھم سی مسکراہٹ بھی نہ جاگی۔ ارے یہ آپ کے کپڑے! وہ اچانک اس کے کپڑوں کو دیکھ کر چونکی۔ نومی کہاں ہے؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کا لہجہ اس قدر روکھا اور دو ٹوک سا تھا کہ تانیہ سنبھل سی گئی۔ ابھی تو ادھر ہی تھا، ٹھہریے میں بلاتی ہوں۔ نہیں رہنے دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ وہ میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ساتھ کئی ٹیشو نکالتا ہوا بولا اور قدم اٹھاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ زور زور سے منہ رگڑ رگڑ کر دھوتے ہوئے دل ہی دل میں اسے کوسنوں سے بھی نواز رہی تھی۔ وہ سب اس کے ارد گرد کھڑی چیخ رہی تھی، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، گدھی لڑکی، کیوں دھو رہی ہو منہ؟ شہری، کم از کم مہمانوں کو تو رخصت ہونے دیتی۔ ایسی ویسی، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، پھر چٹکی بجا کر بیڈ سے اتر کر گھومنے لگا۔ فی الحال تو تم مجھے نشے میں دکھائی دے رہی ہو۔ اب اس کی برداشت جواب دینے لگی تو اسے پکڑ کر دھکا دیا۔ وہ لہراتا ہوا بیڈ پر گر گیا، پھر اسے چڑھنے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورنے پر زور سے ہنس دیا۔ ایمان سے ایمی، تم اسے دیکھو گی تو مجھے داد دیے بغیر نہیں رہو گی۔ تم بھی کہو گی کیا فنٹاسٹک لڑکی چوز کی ہے، مگر ایک مسئلہ ہے ایمی سسٹر۔ وہ سر کھجانے لگا۔ ہے بڑی حیران قسم کی، پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ بیسن میں سارا میک اپ بہاتے ہوئے شہرینہ کا اتنا ہی پانی آنکھوں سے بھی بہانے کا دل چاہ رہا تھا۔ کئی قطرے تو رخساروں پر پھیل بھی آئے تھے اور پانی کے چھپاکوں کے ساتھ گم ہو گئے۔ دل الگ راکھ کا ڈھیر ہوا جا رہا تھا۔ بدتمیز، جنگلی کمینہ، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ زور زور سے منہ رگڑ رگڑ کے دھوتے ہوئے دل میں اسے کوسنوں سے بھی نواز رہی تھی۔ وہ سب اس کے ارد گرد کھڑی چیخ رہی تھی، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، گدھی لڑکی، کیوں دھو رہی ہو منہ؟ اس قدر پیاری لگ رہی تھی شہری، کم از کم مہمانوں کو تو رخصت ہونے دیتی۔ اف خدایا، کچھ پھوٹو بھی کہ یہ آخر یہ حماقت کیوں کر رہی ہو؟ وہ پلٹی۔ نادیہ اپی، مونا بھابی اور تانیہ اسے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں دیکھتے ہوئے اپنی اپنی ہانک رہی تھی۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ چہرہ کیوں دھویا ہے؟ تانیہ نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑائی۔ اس لیے کہ میرا چہرہ اب جلنے لگا تھا۔ عادی جو نہیں ہوں اتنے گہرے میک اپ کی، میں اتنی دیر رہنے کے لیے۔ بکو مت، میری شادی پر صبح تک میک اپ تھوپا ہوا تھا تم نے منہ پر۔ مونا بھابی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کب کی بات کر رہی ہیں بھابی؟ تب میں بچی تھی اور بچوں کو میک اپ کا شوق ہوتا ہی ہے۔ وہ ہنسی مگر سب اسے ہنوز ناراضگی سے دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ یار کیا مصیبت ہے؟ کیا بغیر میک اپ کے میں اتنی بری اور ہارر لگتی ہوں؟ نہیں نہیں، خدا نہ کرے، تم تو ماشاءاللہ بغیر میک اپ بھی چندے ماہتاب ہو۔ نادیہ اپی نے اس کے کندھے پر پیار بھری جبت رسید کی۔ بس آج زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ تھوڑا چینج اچھا لگتا ہے نا؟ نہ دھوتی تو ہم کچھ دیر اور یہ چاند سا چہرہ دیکھتے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ نادیہ اپی نے گویا بات ختم کرنی چاہی مگر تانیہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے ہنوز گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں معنی خیزی تھی، کھوج تھی اور اس کے چہرے پر یوں فٹ تھیں جیسے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کا حال جان لے گی، جیسے کوئی سربستہ راز پا لے گی۔ اور شہرینہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اپنے روم میں پڑے تخت پر بیٹھ گئی۔ اسی دن تانیہ کا باہر شامیانے سے بلاوا آیا تھا۔ پتہ چلا مہمان اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں۔ یوں بھی رات خاصی ہو رہی تھی۔ نادیہ اپی کا بھی بلاوا آیا تھا کہ ان کی نندیں الوداعیہ سین کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ بھی مونا بھابی کے ہمراہ چل دیں اور وہ وہیں تخت پر پیر سمیٹ کر گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کتنی خوش تھی وہ صبح ہی سے، دل بھی سنور کر یوں ہی ستائش کا خواہاں تھا، مگر ولید حسن نے جو پتھر پھینکا تھا اس سے یہ خواہش
तो खैर फना हुई सो हुई। खुशी और मुसर्रत भी मुंतशिर होकर रह गई। उसकी बकवास ने उसके अच्छे खासे खुशगवार मूड को बिगाड़ कर रख दिया। रह रह कर उसका जुमला याद आकर पत्थर की तरह ज़हन पर लग रहा था। साथ ही अपनी हरकत पर अफसोस और नदामत का एहसास भी हो रहा था। वाकई ये उसका बचपना ही था। अगर उन्होंने आगा जी से शिकायत कर दी, फिर उसका जहन अब उसी वाक़े और उसकी बदमज़गी में उलझकर रह गया था। मुसीबत तो सारी ये है कि आगा जी हों या पापा, उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मारी जाऊंगी। अभी तो बच निकली हूँ इस फजूल से इंसान के हाथों से भी। उसे यकदम वलीद हसन की आंखों में लहराता और यकदम उमड़ने वाला खौफनाक किस्म का गुस्सा और तस्दीक के एहसास से सुलगता चेहरा याद आने लगा। उसने घबराकर यहाँ वहाँ देखा। अभी वो सिकंदर रजा के साथ बाहर ही था, मगर उसका अंदर आना नागुज़ीर था। चल शहरीना भाग चल, मौका अच्छा है। वो जिल्लत से तख्त से उतरी, पैरों में सैंडल डाले और कमरे में भागी जहाँ अपना शोल्डर बैग रखा था वो उठाया, उसमें से गाड़ी की चाबी निकाली और कमरे से निकली तो तानिया से टकरा गई। क्या हुआ? तानिया ने उसे उजलत भरे अंदाज में भागते देख कर ठटकी, फिर उसके कंधे पर झूलते शोल्डर बैग पर नजर पड़ी तो वो रही। क्या मतलब है, जा रही हो तुम? वो मजीद उसे आंखें दिखाते उस पर चढ़ दौड़ी। वो जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाते हुए बोली, तानी डियर, मैंने वलीद के ऊपर पानी का पूरा ग्लास खींच मारा है, यानी अपनी शामत को आवाज दी है। वो तो तुम उस वक्त आ गए और मेरी बचत होगी, मगर अब देखो ना तानी, तुम्हारा घर बड़ा भरा पड़ा है। ख्वामखा में इतने लोगों में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। उससे तो अच्छा है ना तनहा घर में खिंचाई हो। प्लीज समझो ना, मैं कल तुम्हें यूनिवर्सिटी में तफसील बता दूंगी। ओके। वो उसे हक्का बक्का छोड़कर सहन अबूर कर गई। तानिया कुछ देर खड़ी रही, फिर गहरी सांस भर कर रह गई। तो वाकई किसी दिन वलीद भाई के हाथों ठीक ठाक पिटेगी। वो सर पर हाथ रखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अकबर घर पर है क्या? तो कीरशा ने जरा सा चौंक कर आमना को देखा, फिर अपने बैग में अपनी ज़रूरियत की चीज़ें भरने लगा। हाँ, शावर ले रहा है, ये उसकी पुरानी आदत है। पूरी आवाज़ के साथ बैग खोलकर शावर लेगा। वो हंस कर बोली। तो कीरशा ने सिगार सुलगाते हुए सर को हल्के से झटका, जैसे अकबर शाह की ये आदत उसके लिए कतई दिलचस्पी का बाइस ना हो। बस हुंकारा भरते हुए जरा सा बड़बड़ाया, सख्त लापरवाह तबीयत का लड़का है। वो मुसलसल किसी सोच में था। उसकी पेशानी पर आड़े तिरछे बल पड़े थे। जब से प्रोफेसर जुबैरी से मुलाकात हुई थी, तब से अब तक वो आग पर ही लौट रहा था। यही तो उम्र होती है अदा साईं, लापरवाही की, खेलने कूदने की। वो नरम रेशम की ढलकती शाल कंधे पर डालकर बेड के किनारे आकर बैठ गई। उसके लहजे में अकबर शाह के लिए मोहब्बत थी। तकीर शाह सिगार लबों से निकालकर मुस्कुरा दिया। तुम भी बाबा साईं की तरह उसकी पक्की हिमायती हो। उसने सिगार एश ट्रे में डाला और बैग की जिप बंद करते हुए उसकी तरफ नजर डालकर बोला, बिल्कुल भी खुला मत छोड़े रखना। उस छोरे के कान खींचती रहना। उसकी ज्यादा आजादियां हमारे सियासी वकार के लिए मसला बनती जा रही हैं। प्रेस वाले यूं भी हम सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तो अब राई चाहिए पहाड़ बनाने के लिए। अब उसी प्रोफेसर को देख लो, जरा इख्तियार क्या मिल गया, हमारे मुंह आने लगा है। शायद किताबी दुनिया में ही रहता है, उसे पता नहीं है इल्म और पैसे में से ज्यादा ताकतवर पैसा है। उसने बेड के किनारे पर धरी अपनी चादर उठाई और कंधे पर डाली। उसकी आंखों में प्रोफेसर जुबैरी के लिए नफरत की चिंगारियां सुलगती दिखाई दे रही थीं, जबकि लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट, जैसे वो प्रोफेसर जुबैरी की नाअक़बत अंदेशी पर दिल ही दिल में हंस रहा हो। अदा साईं, ये मिडिल क्लास तबका दौलत से महरूम होने के बाइस अब इज्जत और इखलाक की चादर से खुद को सहारा दिए हुए है। आमिना हंस पड़ी। वैसे मुझे तो हैरत हुई है कि ऐसा कौन अहमक होगा जो घर आई दौलत को ठुकरा दे। है ना ये अहमक जिद्दी प्रोफेसर जुबैरी। एनीवे क्या किया जाए कि अब सीधे रास्ते पर तो लाना ही है। उसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। आप कुछ देर और ठहर जाएं, हो सकता है वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। वैसे भी आप कब कोठी आते हैं, और आते हैं तो हवा के घोड़े पर सवार 100 बखेड़े साथ लाते हैं, बाबा साईं की तरह। मैं तो तरस जाती हूँ आपकी सूरत देखने को। वो शिकवा करने लगी, ऐसा ही शिकवा जो बहनें लाड से भाइयों से किया करती हैं। तो कीर शाह हंस दिया, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब आऊंगा तो कोई बखेड़ा साथ नहीं लाऊंगा। अरे हाँ, तुमने अपनी सालगिरह का दिन भी बड़ी खामोशी से गुजार लिया। तो कीर शाह याद आने पर बोला। उसकी लबों पर खेलती मुस्कुराहट बेसाख्ता कुशादा हो गई। कहाँ अदा साईं खामोशी से, इस बार तो मैंने सबसे बेहतरीन दिन गुजारा है। मेरी हयात के सबसे बेहतरीन लम्हे थे वो तो। ये तो ज्यादती है ना बाबा। तो फिर आपको खुद ही याद रखना था ना। उल्टा शिकवा तो आपसे और बाबा साईं से करना चाहिए। वो मसनूई नाराजगी भरे लहजे में बोली, फिर खुद ही हंस पड़ी। चले माफ किया, क्या याद करेंगे। हाँ, मगर गिफ्ट के मामले में माफी नहीं चलेगी, वो उधार रहा। अच्छा भाई अच्छा, हम तो पूछ कर पछताए। तो अकीर शाह ने भी मसनूई घबराहट और पछताने का अंदाज जाहिर किया।
پھر یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے بولا، تمہاری سالگرہ تو خیر گزر گئی، البتہ دادا سائیں کی برسی آ رہی ہے اور اس بار بابا سائیں کا ارادہ ہے کہ اسے ٹھیک ٹھاک اہتمام کے ساتھ منانا ہے۔ توقیر شاہ نے جیسے اسے باخبر کیا، اسی دم ملازم اندر داخل ہوا۔ رئیس گڈی تیار ہے، ایک دن اور ٹھہر جاتے ادا، اور دادا سائیں کی برسی کے سلسلے میں بابا سائیں بھی کچھ کہہ تو رہے تھے۔ تم گھوٹ آنا پھر بات ہوگی۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں یہ رقم رکھ لو، اکبر کو دے دینا، اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس کے کان بھی کھینچتی رہنا۔ یہ کام تو ادا سائیں آپ کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر ان کے ہاتھ سے سب نوٹوں کی گڈی اٹھا کر دراز میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، پھر انہیں باہر تک چھوڑنے آئی، اور توقیر شاہ کی گاڑی پورٹیکو سے نکلنے تک کھڑی رہی۔ جب واپس اندر آئی تو اکبر شاہ تولیے سے گیلے بال رگڑتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ شرٹ سے بے نیاز تھا، البتہ بلو جینز پہنے ہوئے تھا، اور پیروں میں گھر کی سادی چپلیں تھیں۔ ادا سائیں چلے گئے کیا؟ وہ آمنہ کو دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ادا سائیں جا رہے ہیں کیا؟ مر گیا شفیق؟ اس ذلیل نے مجھے آ کر اطلاع نہیں دی ان کے آنے کی، نہ جانے کی۔ شفیق، او شفیق، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رقم دے کر گئے ہیں ڈیئر برادر، انہیں ہماری ضروریات کی ہم سے زیادہ فکر رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شفیق پر برس پڑتا، وہ ہاتھ اٹھا کر جلدی سے اطمینان دلاتے ہوئے اسے بولی۔ تو اس نے تولیہ کندھے پر ڈال کر گہری سانس بھری۔ تھینکس گاڈ! لاؤ کہاں ہے؟ ایسے نہیں، پہلے مجھے اپنے روز شب کی کچھ تفصیلات تو بتاؤ۔ پتہ ہے جاتے جاتے ادا سائیں تاکید کرتے ہوئے گئے ہیں کہ میں تمہارے کان کھینچے رکھوں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف پلٹ کر قدم اٹھانے لگی، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ ڈیئر سسٹر، کان حاضر ہیں، کھینچ سکتی ہو، البتہ روز و شب کی تفصیل بتانی ذرا مشکل ہے۔ وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا، دھن میں گنگنانے لگا، پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھ کر ہلکے سے آنکھ دبائی۔ ذرا ادھر منہ کرنا، وہ زور سے چلائی۔ تو وہ ہنستا ہوا پلٹا تو وہ باقاعدہ اسے سر سے پیر تک جائزہ لیتی نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر محظوظ ہو کر مسکرانے لگا، پھر برش فضا میں اچھال کر اس کے بیڈ پر چاروں شانے چت ہو کر گر پڑا، اور چھت سے لٹکتے فانوس کو یوں دیکھتے ہوئے مخمور سی سانسیں بھرنے لگا جیسے وہ فانوس نہ ہو، اس کے تصور میں آیا چہرہ ہو۔ اے ہوش میں آؤ، اور جلدی بتاؤ کون ہے جس نے میرے ہینڈسم سمارٹ بھائی کو اپنا اسیر کر ڈالا ہے؟ وہ اس پر جھکی اور وہ اس خمار میں مسکرائے جا رہا تھا۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا ادی پیاری؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اسی شوخ انداز میں گانے لگا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں اب بھی کسی تصور میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ فی الحال تو تم مجھے نشے میں دکھائی دے رہے ہو۔ اب اس کی برداشت جواب دینے لگی تو اسے پکڑ کر دھکا دیا۔ وہ لہراتا ہوا بیڈ پر گر گیا، پھر اس کے چڑھنے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورنے پر زور سے ہنس دیا۔ ایمان سے ایمی، تم اسے دیکھو گی نا تو مجھے داد دیے بغیر نہیں رہو گی، تم بھی کہو گی کیا فنٹاسٹک لڑکی چوز کی ہے۔ مگر ایک مسئلہ ہے ایمی سسٹر، وہ سر کھجانے لگا، ہے بڑی خرانٹ قسم کی، پر اوپر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ اینی میں بہت دیکھی ہیں ایسی خرانٹ بھی۔ وہ خود ہی غیر سنجیدگی سے سر جھٹک کر بولا، اکبر شاہ نام ہے میرا، وڈیرا مردان علی شاہ کا بیٹا۔ وہ ہنکارا بھر کر کھڑا ہو گیا، پھر پہلو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، چھوڑو ان باتوں کو، وہ رقم دو جو ادا سائیں بطور امانت تمہیں دے گئے ہیں۔ پکے خبیث ہو، تمہاری امانت کہاں سے ہو گئی؟ اس نے ایک تیز نظر ڈالی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ذرا سا آگے کو جھک کر دراز کھلی اس میں سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی پھیلی ہتھیلی پر پٹخ دی۔ ایسی کون ہے جو پر اوپر پانی نہیں پڑنے دے رہی ہے؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ قدرے بدمزہ ہو کر بولی، یہی سمجھ لو نخرہ ہی دکھا رہی ہے، ویلیو ہی بڑھا رہی ہے۔ ویسے ادا سائیں نے یہ بہترین کام کیا ہے۔ اس نے نوٹوں کی گڈی کو کنارے سے پکڑ کر لہرایا، پھر اسے چوم لیا۔ بس اپنے پاس یہ ہونا چاہیے، ہزار اپنی آنکھوں کے ساغر پلانے والیاں مل جاتی ہیں۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو پھر اس نخریلی کے پیچھے کیوں خوار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ برش اٹھا کر بالوں میں پھیرتے ہوئے نخوت سے بولی، ہر شراب نشہ ور ہوتی ہے، مگر ہر شراب کا نشہ مختلف ہوتا ہے، سو ہر نشے کا ذائقہ چکھ لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دبا کر ہنس پڑا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس پر ہاتھی دانت کے ہینڈل والا ہیئر برش کھینچ کر مارا تھا، مگر وہ جھکائی دے گیا اور کمرے سے نکل گیا۔
वो बाथरूम से निकला और बेड पर पड़ा तौलिया उठाने झुका के बेड के ऐन वस्त में पंखे के जोर से फड़फड़ाता हुआ पर्चा उसकी नज़रों में आ गया, जिस पर गज़ल के 2 शेर लिखे हुए थे। उसे समझने में कतई देर ना लगी कि यह हरकत सरासर शहरीना की थी। उसने पर्चा उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जो अध खुला था। फिर उसने एक गहरी सांस भरकर फिजा में एक मखसूस खुशबू महसूस की जो शहरीना अमूमन इस्तेमाल करती थी। कमरे की फिजा में मध्यम खुशबू का एहसास अभी तक बाकी था। उसका मतलब है उसे यहाँ से कई गए चंद मिनट ही हुए थे। बेख्तियार उसके लबों की तराश में मुस्कुराहट उभर आई। उसने पर्चे पर दोबारा नजर डाली और तौलिया एक तरफ डालकर पैरों में स्लीपर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में नाश्ते की मेज पर शायद उसका इंतजार हो रहा था। आगा जी और पापा की हमेशा की तरह मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू जारी थी। आसम भाई उनकी गुफ्तगू में गाहे बगाहे शामिल हो रहे थे। अखबार के मुख्तलिफ सफ़ात इन तीनों के हाथों में थे। उसने नज़रें मुन्ना भाभी के बराबर कुर्सी पर डाली जहां वो उसे देख कर नवाली जल्दी जल्दी हलक से उतारने लगी थी। उस पर एकदम घबराहट का हमला हुआ था। शायद वो उसकी यूनिवर्सिटी निकल जाने से पहले यहाँ कदम रख चुका था। सादा से स्याह शलवार कमीज और सफ़ेद स्याह कलफ के दुपट्टे में वो शबनम से नहाए हुए फूल की तरह तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। बैग कंधे पर झूल रहा था। अरे लड़की, कुछ भी भागा नहीं जा रहा, इत्मीनान से खाओ, जल्दी किस बात की है? मामा ने इसे टोका। वो उसकी बदहवासी महसूस करके दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ कुर्सी खींचकर ऐन उसके सामने बैठ गया। सुबह बखैर, वो बाआवाज़ बुलंद बोला। क्या बात है, आज कुछ देर से जागे हो? हाँ बस कल सिकंदर के घर ही गपशप में देर हो गई, और आपको तो पता है नींद का टाइम निकल जाता है तो फिर बहुत मुश्किल से और देर से नींद आती है। उसने ये कहते हुए नाश्ते की मेज़ पर रखे लवाजमात पर नजरें दौड़ाई। शरी, तुम किसके साथ आई थी? मामा ने आमलेट की प्लेट सुगरा के हाथ से लेकर मेज़ पर रखते हुए उसके सिमत देखा जो चाय की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते ठटक गई। वो हाथ में पकड़ा हुआ पर्चा खोलकर मेज़ पर अपने आगे फैलाकर बड़े मज़े से उसके ऊपर आमलेट की प्लेट रख रहा था। उसका दिल सीने में गोया धक कर रह गया। वो बिल्कुल आगा जी के करीब ही बैठा था। उसे लगा वो अभी कल की इसकी हरकत की रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रहा होगा। वो मैं खुद अपनी गाड़ी में आई थी। इतनी रात तुम तन्हा आई खुद ड्राइविंग करके? मामा ने हैरत और कदरे नाराज़गी के साथ उसे घूर कर देखा। नहीं, इतनी रात कहाँ, मैं तो जल्दी आ गई थी, वो जल्दी से वजाहत करने लगी। क्यों, खैरियत? तानिया ने तुम्हें जल्दी कैसे आने दिया? उफ, मामा को भी अभी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। कौन सा ये तानिया से पूछ कर आई थी? चुपके ही चुपके वहां से भाग निकली। नादिया और तानिया तो इसे कोसने देती रह गईं। भाभी भी उसे घूर रही थी। मैं थक गई थी, तानी को बता कर तो आई थी। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई। ये थकन कुछ अचानक गालिब नहीं आ गई थी तुम पर? वलीद ने प्लेट के नीचे से वही कागज़ निकाला और नैपकिन की तरह होल्ड करके उससे बालाई होंठ पोंछे। फिर चाय का कप होंठों से लगाकर उसे मैंने खजी से देखने लगा। उसके चेहरे पर खासी संजीदगी थी। उसका हलक सीने में फंसने लगा। उसकी सुनहरी आंखों में एकदम इल्तिजा सी करवटें लेने लगी। मेरा तो ख्याल है कि तुम वहां से इसलिए चल दी। अरे आगा जी, आज मैंने एक मुफक्किर की बड़ी अच्छी बात पढ़ी है। वो तेजी से उसकी बात काटते हुए कुर्सी पर हाथ जमाते हुए उस पर निगाह डालकर आगा जी से बोली। तो आगा जी ने अखबार से नजरें उठाई और कदरे ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। बड़ी अच्छी बात कही है कि माफ़ कर देना इंतकाम लेने का सबसे कामयाब तरीका है। अगरचा बहुत कम लोग हैं जो कामयाबी के इस राज को जानते हैं। वलीद हसन ने जल्दी से चाय का कप लबों से हटाया था। उसे उच्छू सा लगते रह गया। वो खांस कर रह गया। है ना आगा जी, कितनी उम्दा बात। मेरा ख्याल है हम सब तो अब इस राज को जान ही गए हैं, तो अमल भी करना चाहिए, यानी माफ़ी का तरीका इख्तियार करना चाहिए। यूँ भी माफ़ी को तो अल्लाह भी पसंद करता है। आगा जी ने अखबार तय करके एक तरफ रखा और उसे बगौर देखा। ये तुम मुफक्करों को कब से पढ़ने लगी हो, और खुदा न खास्ता हमारे कौन से दुश्मन पैदा हो गए हैं? वो आगा जी की बात पर कुछ खिसियाकर कुर्सी के हत्थे पर हाथ रगड़ते हुए कंधे झुकाकर बोली। मैंने तो एक अच्छी बात पढ़ी है, सो सुना दी आप लोगों को। अगर दुश्मन ने इस मुफक्किर की ये अच्छी बात ना पढ़ी हो फिर, या पढ़कर अमल करने का इरादा ना हो फिर? वो दोबारा चाय का कप होंठों से लगाते हुए बोला और नहायत पुरसुकून अंदाज में उसका जायजा लेने लगा। शहरीना का दिल चाह के दरमियान में रखा क्रिस्टल का बड़ा सा गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारे और सारा डर
خوف بالائے طاق رکھ کر اس سے لڑ پڑے، مگر میز پر صرف آغا جی ہی نہیں تھے۔ اس نے خاصی شکایتی نظر اس پر ڈالی، مگر وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس معافی نامے کو دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ کیا ہے اس پرچے میں آخر کہ تم نیپکن کی جگہ بھی اسے استعمال کر رہے ہو؟ عاصم بھائی سے آخر رہا نہیں گیا، انہوں نے نیپکن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور پرچے کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ شہرینہ کا دل حلق میں آ گیا، اس نے جلدی سے اب یہاں سے بھاگ جانے میں ہی آفت سمجھی اور یہاں وہاں اپنے شوز تلاش کرنے لگی، حالانکہ وہ سامنے ہی پڑے تھے، مگر پھر اسی بدحواسی میں ڈھونڈ کر اس میں پیر پھنساتے ہوئے یوں ہی میز پر نگاہ ڈالی۔ عاصم بھائی کے ہاتھ کی پہنچ سے ولید نے وہ پرچہ دور کر دیا تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ اس نے ساتھ ہی عاصم بھائی کو آنکھ ماری تو عاصم بھائی نے اوہ کے ساتھ ہونٹ سکیڑ کر بے اختیار ہلکی سی سیٹی بجائی۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ اوہ ہو، اتنا قیمتی ہے، ذرا قیمت بتائیے گا۔ مونا بھابی کی بھی ساری توجہ کھٹ سے ادھر ہو گئی۔ ولید نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی جہاں وہ بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ مما گرل کے پاس جا کر ڈرائیور کو اپنا کوئی کام سمجھا رہی تھی۔ قیمتی چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی احمق بھابی۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اوئے ہوئے تو یہ بے قیمت ہے، یہ کہو نا۔ نہیں، بے بہا ہے۔ اس نے اطمینان سے پرچہ اپنے کرتے کی اوپری جیب میں ڈالا اور مسکراہٹ کی بے پناہ لطافت کے ساتھ اس پر نگاہ ڈالی۔ مما، جب بھی میرا یونیورسٹی جانا ہوگا یا نہیں بھی، آپ کو ڈرائیور سے ہزاروں کام یاد آ جائیں گے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ 2 منٹ سے کیا ہو جاتا ہے شہری، تمہاری اپنی گاڑی کہاں ہے؟ مما نے اس کی جھنجھلاہٹ کو خفگی بھرے انداز سے دیکھا۔ جہنم میں۔ چلو سہولت خاں وہ گرل جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ بری طرح خاک ہو گیا تھا اور ولید حسن جانتا تھا آج کا سارا دن اس کے جلنے کڑنے اور اسے کوسنے میں ہی گزرے گا۔ اس کے خیال میں اس کے لیے یہ سزا ہی کافی تھی۔